अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर हम शुरू करते हैं। राइटिंग सीखने के लिए लिखना सीखेंगे। आज हम दाल, रे, सीन और शीन का जोड़ जो है उसको बनाएंगे दूसरे हरूफ के साथ, हरूफ तहजी के साथ बनाएंगे, तमाम हरूफ के साथ। तो इससे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप सब्सक्राइब लाजमी किया करें, कमेंट लाजमी किया करें, हमारी हौसला अफजाई होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो दाल है वो दाल बनाते हैं। सबसे पहले ऐसे लिखते हैं दाल, रे। ये सीन जो है हमने ऐसे लिखा। और स्टूडेंट सीन और शीन जो है वो हम ये दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सीन को हमने थोड़ा सा हल्का सा स्टाइलिश लिखा और शीन को हमने बिल्कुल नॉर्मल लिखा। ये चार अल्फाज जो हैं इसका आज हम जोड़ बनाएंगे हरूफ तहजी के साथ। जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। स्टूडेंट, ये दाल और रे ये अलग-अलग लिखे जाते हैं। किसी के साथ भी अगर जोड़ें, ये दाल और रे, किसी के साथ अलिफ के साथ लिखें, बे के साथ लिखें, तो ये दोनों यानी कि जुड़ के नहीं लिखते, अलग-अलग लिखे जाते हैं। तो इसलिए इसको मैं ऐसे ही एक लाइन में सारा लिख देता हूँ। थोड़ा सा अलिफ, दाल को अलिफ के साथ लिखा, दाल को बे के साथ लिखा। तो ये इसकी प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे ही लिखे जाएंगे सब सारे अल्फाज के साथ। ये देखो, अलिफ के साथ लिखें, बे के साथ लिखें, जीम के साथ लिखें, ते के साथ लिखें, टे के साथ लिखें, जीम, चे, हे, के, जिसके साथ भी लिखेंगे तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा। रे भी ऐसे ही है, रे को अलिफ के साथ लिख के देखें, रे को अलिफ के साथ लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा। बे के साथ लिखेंगे तो यानी कि अलग-अलग लिखे जाते हैं, ये जुड़ते नहीं हैं, जुड़ के नहीं लिखे जाते, यानी कि इसको जोड़ना। क्योंकि हम आज के लेक्चर में दो हरूफ को जोड़ना सीखेंगे, तो वो हम सीन को और शीन को करते हैं। तो दाल और रे जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो खुद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके क्योंकि हम इसको जोड़ना नहीं कहते लिखेंगे, यानी कि इसको ऐसे ही लिखा जाता है, रे के साथ, अलिफ के साथ, जीम के साथ। जोड़ना सीखना ज़रूरी नहीं होता, यानी कि अलग-अलग लिखे जाते हैं। जब देखें सीन हमने लिखा, अलिफ लिखा, और सीन को जब हमने अलिफ के साथ लिखा, स्टूडेंट देखें सीन अलिफ सा। और अब हम बे के साथ लिख के देखते हैं। और जैसे ही स्टूडेंट सीन को लिखेंगे वैसे ही शीन को आपने प्रैक्टिस में लिखना है। अब सीन को हमने बे के साथ लिखा तो इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, नोक से हम सीन बनाएंगे और बे, और उसके बाद ये पे हमने लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गई। सीन और शीन दोनों को एक ही स्टाइल से लिखते हैं, बस सीन के ऊपर शीन आ जाता है, नुक्ते आते हैं 3। जब नुक्ते आते हैं तो वो शीन बन जाता है। ये ते के साथ लिख के देखा, ये हमने टे के साथ लिख के देखा। ये तमाम बे के फैमिली मेंबर हैं, ये एक ही स्टाइल से लिखे जाएंगे तमाम के तमाम, बे, पे, ते, टे से। ठीक है स्टूडेंट्स, सीन को, और अगर आप शीन को लिखेंगे वो भी इस तरह ही लिखे जाएंगे, सेम टू सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ सीन के ऊपर 3 नुक्ते डालने होते हैं। जैसे ये देखें, हम एक बना के देख लेते हैं। ये देखें, 3 नुक्ते डाल दिए हमने, और बेग, बाकी तमाम जो इसके फैमिली मेम्बर हैं वो खुद उसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। बिल्कुल आसान और इजी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। आपकी दिनों में हैंड राइटिंग जो है वो बहुत से बेहतर होती चली जाएगी। ये स्टूडेंट्स, आज अब हमने जीम के साथ, ये देखें, नोक से बनाया, और ये स्पीड से करेंगे हम ज़रा, बहुत ज़्यादा अल्फाज ज़्यादा हैं तो लेक्चर हमारा, क्या आपको पता है, छोटा होना होता है टाइम कम होने की वजह से। ये चे बना के देखा, जीम के साथ लिखा, चे के साथ लिखा, हे के साथ लिखेंगे सीन को, और सेम टू सेम शीन भी ऐसे ही इस्तेमाल होती है जीम के साथ। ये देखें, ये हमने फटाफट हे के साथ बना के देख लिया, और ये फटाफट हमने खे के साथ बना के देख लिया। और अगर आप शीन के साथ करेंगे तो वो भी इसी तरह से ही होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ सीन के ऊपर नुक्ते आते हैं। ये हम बना के देख ही लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये फटाफट हम बना के देख लेते हैं। ये शीन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये खे को हमने बना के देख लिया। बाकी जीम, चे और हे आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, सेम टू सेम होता है। अगर जीम हम बनाएं तो उसके अंदर नुक्ता आएगा, और जीम के साथ वो ऐसे आ जाएगा, यानी कि इसमें कोई मुश्किल नहीं होती सीन और शीन में। ठीक है स्टूडेंट, इनकी शक्ल जो हम बनाना सीखते हैं, शेप जो है वो सेम ही होती है, सिर्फ नुक्ते
سین میں نہیں ہوتے اور شین میں نقطے ہوتے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے اسٹوڈنٹس۔ یہ دال کے ساتھ اور رے کے ساتھ دونوں کے ساتھ ہم بنا کے دیکھتے ہیں تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ دال سین کے ساتھ جب دال لکھیں گے تو اس طرح لکھا جائے گا اسٹوڈنٹس، اور اس طرح ہم رائٹنگ کو بہتر سے بہتر کریں گے۔ یہ دیکھیں ڈال کے ساتھ اس طرح لکھا جائے گا، اور زال کے ساتھ اس طرح لکھا جائے گا، اور اس کے بعد ڈال ڈال زال، اور رے کو جب ہم سین کے ساتھ لکھیں گے تو وہ اس طرح اس کی شیپ اور شکل آئے گی، سر، جس طرح سر لکھا جاتا ہے، یہ سڑ سین اور رے، اور یہ زے اور یہ سے، یعنی کہ سین کو جب ہم رے کی فیملی ممبر کے ساتھ بنائیں گے، رے اڑے زے سے، وہ اس طرح اس کی شیپ اور شکل آئے گی۔ اور اگر ہم شین کے ساتھ اگر بنا کے دیکھیں تو شین کو رے کے ساتھ اس طرح، اور اس کے تمام جو فیملی ممبر ہیں وہ اس طرح بنیں گے، یعنی کہ سین اور شین میں کوئی اتنا خاص کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اب سین کو ہم سین کے ساتھ بنا کے دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ یہ دیکھیں سین کو سین کے ساتھ ہم نے لکھا، یہ سین اور دوبارہ پھر سین، جب سین کو سین کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ شیپ آئے گی۔ ویسے ایک اور شکل بھی آتی ہے اس طرح، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ سین کو سین کے ساتھ ہم جب جوڑیں گے، شین کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ شیپ اس کی آئے گی، یہ شکل اس کی آئے گی۔ اس کو دیکھیں سین کو ہم نے شین کے ساتھ بھی بنا کے دیکھ لیا۔ اب ہم سواد کے ساتھ دیکھتے ہیں، سین کو بناتے ہیں سمپل طریقے سے، بالکل تیز تیز فٹافٹ کریں گے ہم، تاکہ ٹائم کم میں ہمارے پاس کام زیادہ ہو جائے۔ یہ دیکھیں سین کو ہم نے سواد کے ساتھ جب لکھیں گے تو اس طرح اسٹوڈنٹس لکھا جائے گا، سین اور سواد کو جب ہم جوڑتے ہیں تو اس طرح اس کی شیپ اور شکل آئے گی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب ہم دیکھتے ہیں سین کو، اب ایک اور لفظ ہوتا ہے سواد کے بعد زواد۔ یہ دیکھیں سین کو زواد کے ساتھ ہم نے لکھ کے دیکھا کہ اس کی جو شیپ ہے، شکل ہے، وہ اس طرح بنے گی۔ یہ ابھی ہم دو حروف کو جوڑنا سیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم تین حروف جو ہے وہ جوڑنا سیکھیں گے۔ سین کو ہم نے توئے کے ساتھ، اب دیکھیں، اور آئین کے ساتھ، دونوں کے ساتھ فٹافٹ بنا کے دیکھتے ہیں، ذرا سپیڈ سے کریں گے تاکہ کم وقت میں ہماری جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے۔ یہ دیکھو سین کو توئے کے ساتھ ہم جب جوڑیں گے تو اس طرح کی اس کی شیپ اور شکل آئے گی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اور زوئے کریں گے تو اوپر نقطہ ڈال دیں گے تو وہ زوئے بن جائے گا، اور اگر شین ہو تو اس کے اوپر 3 نقطے ڈال دیں گے، وہ شین والی شیپ بن جائے گی، شین اور توئے اور شین اور زوئے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اگر آئین کے ساتھ لکھیں گے تو سین کو آئین کے ساتھ اس طرح، یہ دیکھیں اس طرح بنا کے دیکھیں گے، یہ شکل آئے گی اس کی۔ اور اگر یہ آئین کو غائن کرنا ہو تو اوپر نقطہ لگائیں گے تو یہ غائن ہو جائے گا، اور اس کی شکل اور سیم ٹو سیم ایسے ہی رہے گی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو یہ دیکھیں دوبارہ ہم نے بنا کے دیکھا، شین کو دیکھ لیتے ہیں بنا کے، شین کو ہم نے غائن یا آئین دونوں سے بنا کے دیکھیں گے یا توئے سے بنا کے دیکھیں گے، صرف نقطے کا ہی فرق ہوگا، نقطہ ہی ہم استعمال کریں گے اور اس میں کوئی اور چیز نہیں آئے گی۔ اب اسٹوڈنٹس ہم سین کو فے اور کاف کے ساتھ جوڑتے ہیں، بنا کے دیکھتے ہیں کہ اس کی شیپ اور شکل کس طرح آئے گی، اور ہم کیسے 2 حروف کو کیسے جوڑیں گے۔ یہ دیکھیں سین کو ہم نے فے کے ساتھ، یہ دیکھیں یہ شکل اور یہ شیپ آتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس جو سوال آپ نے کرنا ہو، آپ لیکچر دیکھتے ہیں، کوئی سوال ہو تو لازمی کمنٹ میں لکھا کریں، کمنٹ میں بتایا کریں کہ اس کی چیز کی سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے کیا ہے، تو حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں۔ یہ دیکھیں سین اور شین کو ہم نے کاف کے ساتھ بنا کے دیکھ کے لکھا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اگر شین ہو تو اوپر نقطے آ جائیں گے، اگر سین ہو تو وہ میں نے نیچے لکھ کے آپ کو بتا دیا کہ سین ہو تو کاف اس طرح جوڑیں گے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ لیکچر کیونکہ لمبا ہو رہا ہے اس لیے ذرا سپیڈ ہم پکڑیں گے فٹافٹ۔ سین کو ہم نے بنا کے دیکھا کاف دوسرے ڈنڈے والے کاف کے ساتھ اور لام کے ساتھ بھی لکھ لیتے ہیں فٹافٹ، تاکہ ہمارے کم ٹائم میں زیادہ کور ہو چیزیں۔ یہ سین کو ہم نے، یہ دیکھیں سین کو ہم نے جب کاف کتاب والے کے ساتھ بنا کے دیکھیں گے تو اس طرح یہ بنے گا لفظ، اس کی شیپ یہ بنے گی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ گاف کے ساتھ کریں گے تو اوپر ڈنڈا آ جائے گا تو وہ گاف جو ہے وہ بن جائے گا، اور یہ لام سین اور لام، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ یہ سین کو جب لام کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کا
جوڑ اس طرح بنے گا، اس کا پیوند کاری جسے کہتے ہیں، پیوند اس طرح لگے گا، سین اور لام، اور یہ شیپ اور یہ شکل ہماری بنے گی۔ اب دیکھیں سین کو میم کے ساتھ جوڑ کے دیکھ لیتے ہیں فٹافٹ۔ سین کو میم کے ساتھ ہم بنائیں گے تو اس طرح، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ دیکھیں اس طرح سین اور شین کو ہم نے دونوں سے بنا کے دیکھ لیا، اور اس طرح اس کی شکل، اس طرح اس کی شیپ آئے گی۔ سین کو میم کے ساتھ اور شین کو بھی دیکھ لیا میم کے ساتھ، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب دیکھیں اس کے بعد کے الفاظ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں بنا کے۔ سین کو ہم یہ سین کو لکھتے ہیں نون کے ساتھ کر کے دیکھتے ہیں کہ نون کے ساتھ اور ہے کے ساتھ، چھوٹی اے کے ساتھ، بڑی اے کے ساتھ، یہ تینوں کے ساتھ ہم نے فٹافٹ بنا کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں سین کو ہم نے ہے کے ساتھ، جو ہے اس کے ساتھ پہلے دیکھتے ہیں کہ سین کو جب ہے کے ساتھ لکھتے ہیں تو وہ اس کی شیپ اور شکل کس طرح آتی ہے۔ یہ دیکھیں ہے کے ساتھ اس طرح آئے گا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، سین اور ہے۔ اور اب چھوٹی اے کو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی اے کے ساتھ اور بڑی اے کے ساتھ کیسے آئے گا۔ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹس، چھوٹی اے کے ساتھ جب ہم لکھیں گے تو اس کی شیپ جو ہے، اس کی شکل جو ہے، یہ دیکھیں، یہ فٹافٹ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بڑی اے کے ساتھ آیا، لکھ دیا میں نے، یہ چھوٹی اے کے ساتھ لکھ دیا، اور یہ بڑی اے کے ساتھ لکھ دیا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ یہ اگر شین ہو تو اوپر نقطے آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے ہم۔ اللہ حافظ۔ تو اسٹوڈنٹس کمنٹ لازمی کیا کریں، کیا چیز اچھی لگی، کیا چیز بری لگی ہے، کمنٹ سے، اور سبسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور بہتر سے بہتر کام کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اللہ حافظ۔